صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ریزائن کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں۔ سننے میں یقینی طور پر بہت اچھا لگتا ہے۔ نواز شریف کو چلتا کیا آئینی حدود میں رہ کر ٹکٹ لینے کے لیے اس حد تک بھی نوکری اور چاپلوسی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور بڑی بڑی خبریں ہیں آج۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ریزائن کر دیا ہے، اور ریزائن کس سے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک جو صحافی ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور انفارچونیٹلی صحافت کے لبادے میں ہی رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو ہم بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگاتے ہیں وہ نگرانی کے لیے لگتے ہیں، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ یہ کہنا تھا ایک ایسے صحافی کا جو پورا سال اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے گندے کپڑے دھوتا ہے۔ ایک ایسے جرنلسٹ نے کہا ہے کہ بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے جانے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں، جس نے ہمیشہ سے شریف خاندان کی کرپشن، بددیانتی، لوٹ مار سب کو ڈیفینڈ کیا ہے، صرف ایک مقصد کے لیے، اپنے بڑے بھائی کو MP کا ٹکٹ لے کے دینے کے لیے۔ اور میں نے اپنے 5 سالہ صحافتی کیریئر میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ کوئی بندہ ٹکٹ لینے کے لیے اس حد تک بھی نوکری اور چاپلوسی کر سکتا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے حسن ایوب صاحب کو، جو راوی چین لکھتے ہیں، کہ اپنے بھی بیڈ روم میں 2-4 کیمرے لگوائیں، اور اجازت لے کے باقی سب جو بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ اگر اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں کسی کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگانا اور ان کی نگرانی کرنا، تو یقینی طور پر یہ کرنی چاہیے، اور آپ کے مطابق اگر ضروری ہے تو ابتدا آپ اپنے بیڈ روم سے کریں، تاکہ جو ہے مزید عوام میں شعور آئے اور ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیمرے کیوں لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سپہ سالار ہیں آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ تو سننے میں یقینی طور پر بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک خوشی ملتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج اپنی آئینی اور قانونی حدود کو جانتی ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ فرسٹ آف آل، عمران خان کی طرف سے بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مجھ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرے۔ اس کے جواب میں جنرل آصم منیر صاحب نے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو جانتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کتنی جانتی ہے اپنی آئینی حدود کو۔ نواز شریف کو چلتا کیا آئینی حدود میں رہ کر، عمران خان کو چلتا کیا آئینی حدود میں رہ کر، 2 سال، پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان کے اندر ایک سول مارشل لا لگا ہوا ہے آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر۔ الیکشن میں ٹکا کے دھاندلی کی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر، فیملیز کو ہراساں کیا گیا آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر، 2 سال کے اندر لوگوں کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر۔ ان 2 سالوں کے اندر جس طرح سے خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، بدتمیزی ہوئی، بد تہذیبی ہوئی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، لیکن آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر۔ سنم جاوید خان ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں یا بشرا بی بی ہوں، ان کو 1 سال ہونے کو ہے، وہ بے گناہ جیل میں ہیں آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کیسز کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کا ایک کیس فارغ ہوتا ہے، دوسرے میں گرفتاری ڈال کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی، جن کو اس وقت تک جیل میں رکھا گیا ہے صرف عمران خان سے وفاداری کے جرم میں، لیکن آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر۔ چودھری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ آرڈر کرتا ہے کہ ان کو گھر پہنچا کے آئیں، اور پنجاب پولیس اپنی سیکیورٹی میں پہنچا کے آئے، لیکن اس کو اسلام آباد پولیس اور کچھ نامعلوم افراد آ کر اٹھا لیتے ہیں، لیکن آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ اسی طرح سے بات کر لیتے ہیں علی محمد خان کو 7 سے 8 دفعہ گرفتار کیا گیا آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ سینئر جرنلسٹ ہیں عمران ریاض خان صاحب، ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر، اور ان کو ایٹ لیسٹ غائب کر دیا گیا، منظر عام سے غائب کر دیا گیا، اور بندے کی پوری شکل، پورا حلیہ بدل کے بھیجا گیا۔ تو وہ 140 دن کی جو زبردستی کی گمشدگی تھی، جبری گمشدگی،
وہ بھی کیسے تھی؟ آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر۔ جمیل فاروقی کو اٹھایا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، تھپڑ مارے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ تو یہ سارے کے سارے آئینی اور قانونی دائرہ کار ہیں جن کو ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ تو یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور 6 ججز کو خط جاتا ہے اور 6 ججز خط لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انسیکیور ہیں، ہمارے فیصلوں پر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن کیسے؟ آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ اب ان 6 کے 6 ججز کو، ان 6 ججز سمیت کئی ججوں کو ایک لیٹر جاتا ہے جس کے اندر پاؤڈر ہوتا ہے، اور وہ پاؤڈر ان کے پاس پہنچتا ہے جب لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ زہر نما کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ ان کے پاس لیٹر کیسے پہنچتا ہے؟ آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ اب اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو کمرہ عدالت کے اندر سے غائب کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے اور ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، لیکن کیسے؟ آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ ان کی گرفتاری کی فوٹیج سے لے کے وہ لیٹر ججز تک پہنچے ان تک کی فوٹیج غائب کروا دی جاتی ہیں آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ عمران خان کے بیڈ روم کے اندر سے 3 ڈیوائسیں شہباز گل پکڑواتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی لگوانا چاہ رہا تھا آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ تو یہ ہے ہمارے آئین اور قانون کا دائرہ کار جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور پوری قوم جانتی ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے ریزائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت سے، اور مزے کی بات یہ جب میں نے یہ دیکھا تو میرے جو دوست ساتھ ٹیم میں ان کو میں نے کہا کہ اصل خبر کیا ہے؟ اب اصل خبر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اصل خبر یہ ہے کہ انہوں نے نئی صدر کے طور پہ اپنی ہی بہن فریال تالپور جو ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ خطاب میں جوش خطابت میں کہہ دیا تھا کہ آج ذوالفقار علی بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہیں، محترمہ بےنظیر بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا لخت جگر بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جوش خطابت میں وہ ایسا بھی کہہ جاتی ہیں، زندوں کو شہید کرا دیا، تو ان کو نئی صدر کے طور پر منتخب کیا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے کہ میری بہن کو صدر بنایا جائے۔ اب آپ کو سوچنا ہوگا پاکستانیوں، میں نہیں تو میرا بیٹا، بیٹا نہیں تو میری بیٹی، بیٹی نہیں تو میری بہن۔ تو یہ ایک ہی گھر کے اندر یہ خیرات، یہ لنگر بٹتا ہے، اور ایک ہی خاندان کے اندر یہ سارے کے سارے وسائل بٹتے ہیں، اور آپ کے وسائل پر قابض حکمران کبھی بھی آپ کے حقوق آپ تک نہیں پہنچاتے۔ آخر میں بات کریں گے امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان صاحب نے بات کی ہے کہ 4 دن کے اندر اگر کسانوں سے امدادی قیمت پر گندم نہیں خریدی جاتی تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے جماعت اسلامی کا، اور جو نعیم الرحمان صاحب ہیں نو ڈاؤٹ وہ ایکٹیو بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، اور غلط کو کھل کر غلط کہنے والے انسان ہیں۔ اگر ان ریئلٹی وہ اس پر امپلیمنٹیشن کروا پاتے ہیں تو یقینی طور پر یہ کسان دوستی کی ایک بہت بڑی مثال ہوگی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔